नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा बताऊंगी कि जिसको पढ़ते ही अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और आपके पास पैसे नहीं हैं और आप किसी से मांग भी नहीं रहे और आप मांगेंगे भी और आपको पता है कि वो देंगे नहीं, तो फिर इस वजीफ़े को रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर पुख्ता यकीन रख कर इस वजीफ़े को पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाएगा और आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आज के दिन में आपको पहले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा बताऊंगी। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। पहले कलमे का वजीफ़ा वैसे भी बहुत ही अफजल और वज़नी होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और आज के वजीफ़े में पहले कलमे का और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी। ये वजीफ़ा किसी भी मकसद, किसी भी मुराद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपको कामयाबियाँ रब्बे कायनात अता फरमाएगा। ये एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है जिसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर रहमत अता फरमाएगा, आपकी खुसूसी नज़र अनायत फरमाएगा आप पर। अगर आप आज ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर आपको किसी दूसरे वजीफ़े की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक की आप पर रहमत होगी। वो बंदा जो बहुत मुश्किल में है, परेशानी में है, लाचारी में है, तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़े और पढ़ते ही आप देखेंगे कि जो सालों से आपको नहीं मिल सका, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हाजत जो आपकी पूरी नहीं हो रही, सालों से इस वजीफ़े को करते ही देखेंगे कि रब्बे कायनात आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी वो सालों की रुकी हुई हाजत पूरी कर देगा, आपकी उस मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, परेशानी है, फाके चल रहे हैं, सुलह इत्तफाक नहीं, मोहब्बत नहीं आपस में, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, बंदिश लगी हुई है, या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा था, अचानक से बंद हो गया, बंदिश हो गई, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप अच्छी जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितनी भी मुश्किलें, परेशानी, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर रख के आपने पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर आपने इस वजीफ़े को करना है
کہ آپ جب وظیفہ کرنے لگے تو اپنے دل میں ذرا سی بھی بات نہیں لانی کہ ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو ہمارا کیسے ہوگا، یہ مسئلہ حل کس طرح ہوگا۔ اگر یہ ہمارے دلوں میں ذہنوں میں وسوسہ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ کامیابی نہیں ملتی، ہمیں ناکامی ملتی ہے۔ اسی لیے آپ نے صرف محنت کرنی ہے، باقی سب کام اس ذات پاک پر چھوڑ دیجئے گا۔ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف محنت کرنی ہے، باقی اس کا پھل، اس کا اجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہو یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام لکھنا ضرور تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے آپ سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے تو وہ وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ رب کائنات ہم پر خصوصی رحم اور کرم عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، اسی لیے آپ نے بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ کرنا۔ وظیفہ پورا کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا کہ اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے ساتھ، فجر کی نماز کے، ظہر، عصر، مغرب، کسی بھی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، جہاں پہ بھی بیٹھنا چاہیں، خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے جب درود پاک پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، رب کو اپنے اوپر راضی کرنے والا یہ عمل ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کو پڑھنے سے رب کائنات آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو آپ نے
10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 10 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لیا 10 مرتبہ، پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سورت ہے، سورت اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی سورت اخلاص کو جو بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور 1 زبر زیر کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سورت کو آپ نے آج کے عمل میں، وظیفے میں 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ سورت اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ جب سورت اخلاص آپ نے پڑھ لی تو پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا۔ اب اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔